بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی وفد کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے۔ ابھی اندرونی کہانی کیا ہے، اندرونی کیا بیٹھک ہوتی ہے، بیٹھک میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، وہ ابھی آنا باقی ہے، لیکن فی الحال فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی وفد کی۔ پی ٹی آئی دیکھیں، پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کی پارٹی ایک دوسرے کے سخت خلاف تھے، یہ آگ اور پانی کا مسئلہ ہے۔ ایک دوسرے کے وہ کفر کے فتوے لگا رہے تھے۔ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور یہ یہودیوں کی پارٹی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی والی کہہ رہے تھے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو فضلو اور ڈیزل اس نام سے نوازتے تھے۔ ابھی اس کی اندرونی کہانی آنا باقی ہے کہ اس کے جو اندرونی کہانی ہے وہ کیا ہوئی ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ آپس میں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مجھے تو نہیں لگ رہا فی الحال کہ کامیاب ہوتے ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں یہ یوں سمجھ لے کہ یہ آگ اور پانی ہے۔ بہرحال اگر کوئی معاوضہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ڈیل ان کی ہو جاتی ہے کہ اتحاد ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے دوسری طرف یہ بھی کہا، سما ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ بھی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس دھاندلی زدہ الیکشن کو مانتی ہے تو پھر وہ 9 مئی کا بیانیہ اس کا دفن ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد میں جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا اور جنرل حمید آپس میں رابطے میں تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد چلائی گئی تھی۔ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور جیل میں اس کے اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور وہ پارٹی کے رہنما روانہ ہو گئے، وفد روانہ ہو گیا، مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت دیکھیں جو الیکشن ہوا ہے، جو دھاندلی زدہ الیکشن ہوا ہے، اس کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے سوائے نون لیگ کے۔ یہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، 10 جماعتیں سڑکوں پہ آنے والی ہے، 10 جماعتیں اس دھاندلی زدہ حکومت کے خلاف سڑکوں پہ ہوگی۔ یہ دھاندلی زدہ حکومت کوئی بھی نہیں مانتا۔ ادھر پی ٹی آئی نے انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا ہوا ہے ایک ہوٹل پہ، ادھر اس پہ سارے وہ ثبوت جو ہے وہ اکٹھے کر کے دیے جائیں گے، وہ شائع کیے جائیں گے۔ دیکھیں جو بھی رزلٹ آتا ہے وہ فارم 45 کے تحت آتا ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو رزلٹ ہے آپ اس کو فارم 47 سے ملائیں 45 کو۔ اگر 45 اور 47 میں آپس میں مختلف ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ فارم 45 جو ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں، وہی قانون کا ہوتا ہے، وہی قانون کا رائٹ ہوتا ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں جی پی ٹی آئی نے جو وحدت المسلمین کے ساتھ ایک اتحاد کیا ہے، اس کے اوپر کافی لوگ ناخوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک کارڈ چلایا جا رہا ہے تحریک انصاف کے پیچھے اور عمران خان کے پیچھے، عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کے، یا ویسے وہ باتیں شاتیں کرتے ہیں کہ یہ جو فرقہ واریت کارڈ ہے یہ عمران خان کے خلاف کھیلا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک کارڈ ہے۔ دیکھیں وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کیا ہے عمران خان صاحب نے، اس کی پارٹی نے، وہ ان کی اپنی ایک مجبوری تھی، اور اس میں بعض لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو وہ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں، یعنی مطلب شیعہ سنی کے فسادات بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط رنگ دینا، ایک چیز کو غلط کام پہ لے کر جانا، غلط طرف سمت لے کر جانا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو اس میں قصور میں سمجھتا ہوں کسی کا بھی نہیں ہے، اس میں قصور ہمارے اداروں کا ہے۔ ہمارے ادارے دیکھتے بھی ہیں کہ ایک بندہ سوشل میڈیا پر آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور تمام تر سوشل میڈیا ہمارے اداروں کی نظروں سے گزرتی ہے، لیکن وہ ان کے اوپر ایکشن نہیں لیتی۔ وہ ایکشن تب لے گی جب اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنے گا، کوئی فساد بنے گا، تب وہ ایکشن میں آئیں گے۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ضلع قرم میں کتنا امن آیا ہے ایک سیٹ کے اوپر۔ ادھر سے ضلع قرم میں سے جو سیٹ وحدت المسلمین نے نکالی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ امن آیا ہے، اور یہ پڑچنار سے ایک قافلہ آیا اور قافلے نے وہ صدہ میں پہنچ گیا۔ صدہ میں انہوں نے شیعہ سنی بائی بائی کے نعرے لگائے، تو یہ ایک امن کا پیغام ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی خوشائند بات ہے۔ اس میں یہ جو لوگ
دراڑیں ڈال رہے ہیں جو ان کے خلاف یہ مذہب کاٹ کھیلنا چاہتے ہیں، تو یہ فضول باتیں ہیں۔ اس طرح اگر آپ سیاستدانوں کو دیکھیں تو کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی کیا ہے، اور یہ تو ہر پارٹی میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کوئی کس مذہب سے ہو، کس فرقے سے ہوتا ہے، کہ کوئی کس فرقے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں زیادہ تر اکثریت ہندو کی ہے، تو مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی ان کو اپنی نشستیں ملی ہوتی ہیں، وہ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ غلط رنگ دینا، ایک فساد بنانا، یہ ملک کی قوم پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں جی بشرا بی بی کے اوپر۔ بشرا بی بی جو اڈیالہ میں سب جیل قرار دیا گیا ہے، بشرا بی بی کی آج وہ کلا سے ملاقات ہوئی اور اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات ہوئی۔ بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے کھانے میں کچھ ایسی چیز دی جا رہی ہے جس سے میرے منہ میں چالے آ گئے ہیں اور میرے معدے میں شدید جلن ہوتی ہے، اور میں ویسے ایک سلائس وغیرہ کھا لیتی ہوں اور پانی کے ساتھ گزارا کرتی ہوں۔ بشرا بی بی پہلے بھی درخواست دے چکی ہے عدالت کو کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، مجھے جیل شفٹ کیا جائے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، عدالت نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کا اتحاد کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ جو دھاندلی زدہ حکومت یہ بنانے جا رہے ہیں، جو دھاندلی زدہ حکومت ہے، اس میں نواز شریف صاحب تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب آگے میدان میں بڑی چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی بڑی خوش ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاؤں گی، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر ٹک پائے گی، کیونکہ مولانا صاحب ناراض اور کوئی خاص اتحادی جو تھے وہ بھی ناراض ہے، اور عمران خان نے یہ سختی سے کہا ہے کہ نہ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے نون لیگ کے ساتھ، نہ پیپل پارٹی کے ساتھ، نہ ایم کیو ایم کے ساتھ۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے وہ کس سمت بیٹھتے ہیں، وہ اس دھاندلی زدہ حکومت کے خلاف کس حد تک جاتے ہیں۔ 10 ایسی جماعتیں ہیں کہ جو سڑکوں پہ آنے کو تیار ہے، جو سڑکوں پہ ہوگی اور دھاندلی کے خلاف وہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی کوشش ہوگی، جو سانحہ 9 مئی رچایا گیا، یہ بھی ایک ڈرامہ کیا جائے گا عوام کے ساتھ، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جائے گی، عوام کا پھر سے ایک تو مینڈیٹ چوری ہو گیا، دوسرا عوام کو پھر دبانے کی کوشش کی جائے گی، سانحہ 9 مئی پھر سے دہرانے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ یہ کوشش کریں گے کہ پھر سے اس طرح کوئی ماحول کریٹ کر دیں تاکہ اس میں سے پھر لوگوں کو سزائیں ہوں، پھر لوگوں کو یرغمال بنایا جائے، پھر لوگوں کے اوپر تشدد کیا جائے۔ تو میرے خیال میں اب ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی پاکستانیوں میں بہت شعور آ گیا ہے، ہر پاکستانی اس الیکشن کو نہیں ماننے کو تیار، ہر پاکستانی یہ سوچ رکھتا ہے کہ کس طرح جدھر 50,000 کی لیڈ تھی اس کو ہروا دیا گیا، جدھر 16,000 کی لیڈ تھی اس کو بھی ہروا دیا گیا، جدھر 10,000 کی لیڈ تھی اس کو بھی ہروا دیا گیا۔ تو یہ الیکشن کوئی بھی نہیں مان رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔